ہمارے سفر کے دوران ہمارے اور مخلص ساتھی تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے، کہنے کہ میں نے فکری میں پڑھا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 بار یا رزاق پڑھے گا اور اٹھتے وقت بھی یا رزاق پڑھے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جائیں گے۔ کہا لاک ڈاؤن کے درمیان سب کے کاروبار بند، بالکل بند، ہر چیز ختم۔ میں نے یہ عمل کیا، فون کے اوپر میرا کاروبار شروع ہو گیا اور سارا نظام چلنا شروع ہو گیا، میری ہر چیز لاجواب ہو گئی۔ میں صرف سوتے وقت 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق، سوتے وقت پڑھتا تھا، اور اٹھتے ہی فوراً، یعنی آنکھ کھلتے ہی فوراً 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق۔ بس کام ہو گیا بہترین کہ ساری دنیا کے کاروبار بند ہیں، ساری دنیا کی روزی بند ہے، ہر جگہ راستے بند، ریلیں بند، گاڑیاں بند، ٹرک بند، جہاز بند، سب کچھ بند، سب کچھ بند ہے، پر میرا رزق کھلا بھی ہوا ہے، چل بھی رہا ہے۔ صرف 33 بار سوتے وقت، کوئی وضو کوئی چیز شرط نہیں، یا رزاق پڑھ لیا، اور 33 بار یا رزاق پڑھنے میں میرے خیال میں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ کیا آپ اس تعویذ کو جانتے ہیں جو طلسماتی پتھر پر لکھا ہوا تھا جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک اللہ کے ولی کا دیا ہوا انوکھا ایسا نظام، ایسا طلسم، عجائبات کی دنیا کہ ہم نہ جانیں؟ کیا اللہ احد و اللہ صمد کا ایک پراسرار نظام، اور وہ پراسرار نظام جس کے اندر ہمارے لیے راحتیں ہی راحتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، عافیتیں ہی عافیتیں، واقعی مصیبتیں ٹالنے والا اور مصیبتیں ٹلوانے والا وہ پراسرار حیرت انگیز پتھر کیسے دریافت ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان وسطوں میں۔ یہ سائنس جتنی بھی ہے، ان سب نے ان طلسمات، عجائبات اور انوکھی انہونی دنیا کو دریافت تو کی ہے، اس کے نام تو سائنس ہے۔ لیکن سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں کائنات کے رازوں میں اللہ کے دوست پہنچے ہیں، اللہ کے مقرب بندے پہنچے ہیں۔ آج بھی یہ حقیقت ہے۔ آئیں آج ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک عمل بھی اور ایک خوبصورت نظام بھی۔ عمارہ بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری قبیلے کی ایک جگہ تھی جس کو حرۃ الحدثان کہا جاتا تھا۔ رات کو وہاں آگ بھڑکتی تھی، دن میں دھواں نکلتا تھا۔ قبیلہ طی، جس کے حاتم طی تھے، اپنی اونٹیوں کو اس آگ کی روشنی سے چلاتا تھا جو 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اتنی اونچی اور اتنی آگ تھی کہ 7 راتوں کے فاصلے سے بھی دکھائی دیتی تھی۔ اس دوران خالد بن سنان، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے، قبیلہ مریتا سے آئے اور کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تمہارے لیے اس آگ کو بجھاؤں۔ ہر قبیلے سے ایک شخص میرے ساتھ آئے۔ ہم 10 آدمی ان کے ساتھ چلے، میں بھی ان میں تھا۔ وہ ہمیں ایک کنویں پر لے گئے، وہاں سے آگ کا ایک دہانہ نکلا۔ آگ ہم پر گھیرا ڈالنے لگی، ہم گویا ترازو کے پلڑے میں آ گئے۔ ہم نے پہلے لاٹھیوں سے، پھر جوتوں سے، پھر اماموں سے مارا، یہاں تک کہ سب کچھ جل گیا۔ ہم نے کہا، اے خالد، تم نے ہمیں ہلاک کر دیا؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہ آگ حکم کے تابع ہے، میں بھی حکم پر ہوں۔ پھر وہ آگ پر عصا مارتے ہوئے کہنے لگے، ہر حق جو اللہ کے لیے ہے وہ ادا ہوا، میں اللہ کا بندہ اعلیٰ ہوں۔ ایک شخص تھا جو مذاق اڑانے والا تھا، کہتا تھا میں باہر نہیں نکلوں گا، دیکھو میں نکل آیا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک جگہ لے جا کر کہا، کھودو۔ میں نے کھودا تو ایک پتھر نکلا جس پر کلمات لکھے تھے، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پتھر پہ لکھا تھا۔ کھدائی کے دوران جو ایک پتھر نکلا، اس پر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھا، جب بھی مصیبت میں اس کو سامنے رکھتے، مصیبت ٹل جاتی۔ بارش نہ ہوتی، اسے کپڑے سے ڈھانپ کر دعا کرتے، بارش ہو جاتی۔ خالد نے کہا، میری بیوی حاملہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مرہ ہوگا، وہ سرخ گوشت کی مانند حسین ہوگا، اس کی موجودگی میں تم پر مصیبت نہیں آئے گی۔ پھر کہا، میں 7 دن میں فوت ہو جاؤں گا، مجھے اس ٹیلے میں دفن کرنا، 3 دن بعد میری قبر پر جانا۔ اگر تم ایک دمدار گدھا دیکھو جو ناک زمین پر رگڑ رہا
तो कब्र खोदना, मैं जिंदा हो जाऊंगा और तुम्हें क़यामत तक के हालात बताऊंगा। लेकिन जब वो गधा आया, लोग कब्र खोलना चाहते थे, उनकी कौम ने रोक दिया, हमें अरब रुसवा करेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो खालिद की बेटी नबी अलैहिस्सलाम के पास आई कि मैं खालिद बिन सन्नान की बेटी हूँ। आपने चादर बिछाई, फरमाया ये मेरे भाई की बेटी है, एक नेक आदमी जिसे उसकी कौम ने ज़ाय कर दिया, उसकी कौम ने ज़ाय कर दिया। बहुत बड़ा ताकतवर अमल है, बहुत हैरत अंगेज अमल है। इस अमल से हमें क्या मिला? इस वाक़े से हमें क्या मिला? सूरत इखलास की ताकत मिली, सूरत इखलास की तासीर मिली। बड़ी मुशक्कतों के बाद उन्हें एक पत्थर मिला, बड़ी मेहनतों के बाद उन्हें एक हैरत अंगेज दुनिया मिली। उस पत्थर पे सूरत इखलास लिखी हुई थी। उस पत्थर में आए, इस सूरत इखलास का एक अमल हमारे पास है और बहुत ताकतवर पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर जो बंदा 10 बार सूरत इखलास पढ़ता है, जन्नत में उसके लिए महल बना दिया जाता है। तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई 20 बार पढ़े? फरमाया 2 महल बन जाएंगे। इस तरह करते करते फरमाया, या रसूलुल्लाह, अगर कोई 100 दफा पढ़े? फरमाया जन्नत में 10 महल बन जाएंगे। आपने महसूस किया उस पत्थर की तासीर को? आप गौर से, तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को समझे, उस पत्थर की तासीर को, कि उस पत्थर की तासीर में क्या चीज थी ऐसी, क्या अमल था ऐसा। फरमाया जब हमें मुश्किल आती, जब परेशानी आती, जब उलझन आती, उस पत्थर, असल पत्थर नहीं, उस पत्थर के ऊपर इखलास थी, असल पत्थर नहीं है। वो बड़ी तलाश के बाद उन्हें जो सूरत इखलास का पत्थर मिला, उनकी हर मुसीबत दूर, उनकी हर मुश्किल खत्म, उनकी हर नाकामी खत्म, उन्हें इज्जत दौलत मिलती थी, उन्हें रिस्क सेहत मिलता था, उनकी मुश्किलें टलती थी, उन पे बारिशें होती थी, उनसे बारिशें रोकी जाती थी जब चाहते थे। ये सब कुछ सूरत इखलास की बरकत से है। आज भी जो बंदा कोई भी मुसीबत, परेशानी हो, तकलीफ हो, सूरत इखलास की तस्बीहां पढ़ के, सूरत इखलास की तस्बीहां पढ़ के हजूर के घराने को हदिया करेगा, मेरा तजर्बा है, हर मुसीबत दूर होती है, हर परेशानी खत्म होती है। हुजूर का घराना, हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, बेटे, हजूर के दामाद, नवासे और नवासियां, ये हजूर का घराना है। जो हदिया करेगा हजूर के घराने को, अल्लाह पाक उसकी मुश्किल दूर कर देगा। पत्थर नहीं, पत्थर पे जो लफ्ज लिखे हैं, जो बड़ी मेहनतों और मशक्कतों के बाद मिले, वो लफ्ज हैं सूरत इखलास के। आए इसकी कदरदानी बढ़ाएं, आए इसकी तवज्जो बढ़ाएं और सूरत इखलास में डूब जाएं। इंशाअल्लाह सूरत इखलास दुनिया की नाकामी से भी बचाएगी और आखिरत की उलझनों, धक्कों से भी बचाएगी। अमल को करें, नस्लों को सिखाएं और बरकतें हमेशा हमेशा के लिए पाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा। हमारे ना मोहल्ले में एक दर्जी होता था, बहुत कारीगर था, उसके बड़े शागिर्द थे। असल वो बखर का था। यहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं आ गया, पुराने शहर में रहता था। तो वहाँ उसके साथ एक अजीब मामला था। वो जिस दुकान पे भी बैठता, सारी उम्र घर भी किराए का था, उसकी दुकान भी किराए की, और सारी उम्र ऐसी गुजरी। जिस दुकान पे बैठता था, जिस दुकान पे बैठता था, वो उस दुकान वो क्या करता था, वीरान दुकान ढूंढता था जिसकी दुकान किराए पे नहीं होती थी। गौरतलब बात है, अजीब बात बता रहा हूँ, ये मेरे देखे वाक़े हैं। वो हमारे पड़ोस में कोई 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था। नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा। वो खुशी से लिख के दे देता था, क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा। क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं।
اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا، چہرہ رل گیا، دماغ تو ہلنا تھا۔ وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا اس کا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا وہ، ایک بندے کو اس نے یہ راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا وقت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے اکھے وقت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ولڑ میں دے، ولڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے وقت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے۔ اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کوئی سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تو دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسے گزاری۔ اب یہ وقت کہاں سے ملا؟ اب وقت کو سن۔ کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں تجھے جگہ دے۔ بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں۔ کہہ رہے دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، میں ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا۔ گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، ہم فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے، مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی؟ خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی، روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نہ کہتی اللہ
اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت دے۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے کہ بس یہ نظام چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی، اب اس کے بعد پھر میں، میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائیں۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا، اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا، کو تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا، کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے۔